اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا بچاؤ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کر دیں گے۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: عزت کے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مجلس میں کسی کی برائی کر کے اس کی توہین کر رہا ہو تو اس کا بچاؤ کیا جائے اور مجلس والوں کو بتلایا جائے کہ اس کی بابت یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، اس کا دامن ان چیزوں سے پاک ہے۔ حضرت عدوان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس مشہور اور لمبی حدیث میں جو پہلے گزر چکی ہے یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، مالک بن دخشم کہاں ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اس سے اس کا ارادہ اللہ کی رضا ہی حاصل کرنا ہے، اور یقیناً اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس نے اللہ کے چہرے کی تلاش میں لا الہ الا اللہ کہا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: تفسیر کے لیے دیکھیں باب رضا رقم 417۔ مومن پر جہنم کی آگ حرام ہونے کا مطلب ہے علی سبیل الخلود، یعنی مومن کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا حرام ہے، ورنہ بڑے گناہ کا کرنے والا مومن اگر اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تو سزا کے طور پر جہنم میں جائے گا، اور جب تک اللہ چاہیں گے جہنم کی سزا بھگتے گا، لیکن بعد میں اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے بھی یہ وضاحت ہوتی ہے کہ مسلمان کی غیبت کرنا حرام اور منع ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس لمبی حدیث میں، جس میں ان کی اپنی توبہ کا قصہ ہے اور جو توبہ کے باب میں گزر چکی ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ تبوک کے لوگوں کے بیچ تشریف فرما تھے، فرمایا کہ کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو اس کی دونوں چادروں اور اس کے دونوں کناروں پر نظر کرنے یعنی خود پسندی نے روک لیا۔ تو اس شخص سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے بری بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ہم تو اس کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بخاری اور مسلم۔ اعتفاح، اس کے دونوں کنارے، اور یہ اشارہ ہے ان کے گھمنڈ کی طرف۔ فائدہ: یہ حدیث تفصیلاً توبہ کے باب رقم 9/21 میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی بابت ایسی بات ظاہر کی کہ اس کو تو اس کی خوش پوشاکی اور تکبر نے اس جنگ میں نہیں آنے دیا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بچاؤ کرتے ہوئے اسے غلط قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی فرما کر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کی وضاحت فرما دی، جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مجلس میں اس طرح کسی کی غیبت اور برائی اور بے عزتی کیا جا رہی ہو تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقہ شخص کی عزت اور آبرو کی حفاظت اور اس کا بچاؤ کریں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔